अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की तारीख का जो सबसे अहम सवाल पूछा जा रहा है मीडिया के ऊपर, सिविल सोसाइटी के अंदर, सोशल गैदरिंग्स जो हैं और बाकी भी कहीं पे भी आप जाते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, क्या इसी तरह जारी व सारी रहेगा? पाकिस्तान के अंदर अगर सियासी इस्तेहकाम पैदा होना है तो उसके लिए वो कौन से लवाजमात है जिनका होना ज़रूरी है? आपने देखा कि 2 दिन पहले मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक अपनी तकरीर के दौरान ये फरमाया कि या फिर गुफ्तो शनीद के साथ हम मामला तय कर लें या फिर ज़ाहिर है हमें लाठी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा लाहौर के अंदर उन्होंने एक तकरीर की, ज़ाहिर चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की इस वक्त वो चीफ मिनिस्टर साहब हैं। वो फरमा रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से माहौल बनाया गया है उसका खात्मा बहुत ज़रूरी है। उनके साथ दहशत गर्दों वाला सलूक करना ज़रूरी है और जब तक उनके साथ ये मामला तय नहीं होंगे, ये मुल्क के साथ इसी तरह ये हालात वाक़यात ये बरपा रखेंगे। लिहाजा टाइम आ गया है कि इस सियासी गंद को मुल्क से साफ़ कर दिया जाए। अब नाज़रीन, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये जो सारे मामलात हैं सियासत के अंदर, ये सियासत के अंदर इस वक्त जो ये तूफ़ान बरपा है पाकिस्तान की, उसका हल कैसे होगा? सबसे पहले आपको जो आईने पाकिस्तान के मुताबिक तारीफ़ है, डेफिनेशन है रियासत की, वो पढ़ के सुनाते हैं। उसकी जो हमें समझ आती है वो ये है कि सियासत, जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है वो ये है कि जो मुल्क की पार्लियामान है बुनियादी तौर पर, उससे जो बनती है फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो सारे मिल के पाकिस्तान की रियासत का वजूद बनाते हैं। डेफिनेशन ऑफ जो है स्टेट क्या है? इन दिस पार्ट, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, द स्टेट मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट, मजलिस शूरा, वो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्लेन कर रहा है, पार्लियामेंट, ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ए प्रोविंशियल असेंबली एंड सच लोकल एंड अदर अथॉरिटीज इन पाकिस्तान as are by law empowered to impose any tax or cess। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम की तरफ से इंतखाब मुंतखब करदा, उनके जो इंतखाब शुनिदा लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पार्लियामेंट की सतह के ऊपर, नेशनल सतह के ऊपर, सेनेट की सतह के ऊपर, प्रोविंशियल सतह के ऊपर या लोकल गवर्नमेंट की सतह के ऊपर, तो वो रियासत बनाते हैं। अब हमारे जो सियासतदान हैं वो एक दूसरे के साथ मौजूदा अगर बैकग्राउंड में देखें वो लड़ रहे हैं और इस लड़ाई के बैकग्राउंड में अब क्या हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा, इसके ऊपर आज हमारे प्रोग्राम का ज़्यादातर हिस्सा होगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे फैसल चोई साहब के पास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के वकील हैं, मुलाकात भी उनकी जो है हालिया दिनों के अंदर हुई है, तो उनसे जानते हैं कि 26 नवंबर का जो वाक़या हुआ इस्लामाबाद के अंदर, उसके ऊपर आपने देखा कि हुकूमत का एक अपना दावा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मुख्तलिफ बयानिया है, ज़ाहिर है बिल्कुल उसके डायमेट्रिकली अपोज्ड है। उसके ऊपर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अब सजेशंस आ रही हैं हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी, को पार्लिमानी कमेटी बन जाए या जुडिशल कमीशन बन जाए तो जो हकायक हैं वो लोगों के सामने आने चाहिए। सबसे पहले मैं फैसल चोई साहब के पास जाता हूँ, उनके पास उन्होंने शायद कहीं जाना है। चोई साहब, ये बताइएगा कि आपकी मुलाकात हुई बानी पीटीआई के साथ, तो आपको क्या फीलिंग अंदर से आई? ये जो 26 नवंबर का वाक़या हुआ है, 26 से 27 नवंबर की रात को इस्लामाबाद के अंदर, उसके ऊपर इमीडिएट रिएक्शन उनका क्या है और अब नए कितने केसेस उनके ऊपर हो गए हैं और आपको क्या समझ आ रहा है? ज़ाहिर है आप पार्टी का उस तरह हिस्सा नहीं है लेकिन उनके वकील हैं, आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो बीइंग अगर हम ये कहूँ कि एक बाई पार्टिजन ऑब्जर्वर के तौर पर मैं आपसे पूछूं, आपका एक सियासी फैमिली के साथ ताल्लुक भी है, तो आप क्या लग रहा है कि पीटीआई क्या सोच रही है? हुकूमत के इकदाम तो हमारे सामने हैं, तो कैसे मामला आगे बढ़ेंगे? देखिए, इमरान खान साहब को जब ये बताया गया शहादतों के बारे में तो वो काफ़ी मगमूम थे और काफ़ी रंजीदा थे और उसके बाद काफ़ी गुस्से में भी थे। ऑब्वियसली उन्होंने ये कहा कि उनका ये कहना है कि इस किस्म की जो बर्बरियत है, इस किस्म की जो डायरेक्ट फायरिंग है, जिस तरह से जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, इनोसेंट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो कि अनआर्म्ड थे, उनके ऊपर जो है ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल किया गया और उससे पहले वाटर कैनन्स या कोई इस तरह की इंगेजमेंट्स जिस तरह से नॉर्मली जो एक मॉब को जो होती है या जो एक
यूजुअल टैक्टिक्स होते हैं पुलिस की तरफ से, वो नहीं किए गए। और तो साहब इसके ऊपर हुकूमत तो कह रही है ना, बार बार वो मुतवातर के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यार हमें कोई एविडेंस दे दें कि कहाँ पे फायरिंग हुई, किसने फायरिंग की, कोई एविडेंस नज़र आ जाए कि लॉ इन्फोर्सर्स ने कहाँ पे कोई फायर इस्तेमाल किया, कोई उनके पास फायरिंग आर्म से। लेकिन जाहिर है वो हुकूमत एक दावा अपना सामने रख रही है, और आज भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। ये तो एक मतलब अब जो है PTI का अपना हवाले से एक बयानिया है। जी चौ साहब। जी, तो उसके बाद मसला ये है कि पीटीआई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ज़रा वो मेन स्ट्रीम मीडिया क्योंकि गैग हुआ हुआ है, आप लोगों को ज़्यादा इजाज़त नहीं है दिखाने की, वहाँ पे दिखाई भी नहीं जाती, रिपोर्ट भी नहीं होती। इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू अंदर होती है सहाफ़ियों के साथ, वो भी रिपोर्ट नहीं होती। लिहाजा आज अलीमा बीवी ने भी ये बात की है, अलीमा खान ने बाहर आके जो बात की है वो भी आपने वो रिपोर्ट अगर हुई है तो उनमें भी उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने कहा कि इसमें वफाकी हुकूमत मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ साहब ज़िम्मेदार हैं, और दूसरे लोग जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ हम हर फोरम पे जाएंगे, और पार्टी को उन्होंने कहा कि FIRs भी कराएं। इसके बाद उन्होंने कहा कि कौमी बैन अल-अक़वामी जितने भी फोरम्स होंगे उसके ऊपर ये मामला उठाया जाएगा। उनका ये कहना था कि ऑपरेशन तो कामयाब हो जाते होते हैं, लेकिन जिस तरह से बुख्ती का ऑपरेशन कामयाब था, आज तक बलूचिस्तान उसके मनफी असरात से नहीं निकला। इस तरह से उन्होंने लाल मस्जिद के ऑपरेशन का हवाला दिया कि वहाँ पे कामयाबी के बाद जो मुल्क में टेररिज्म है वो पीक पे पहुंच गया। तो याहिया खान का भी उन्होंने हवाला दिया कि उस वक्त भी बांग्लादेश में कहा जा रहा था कि ऑपरेशन कामयाब हो गया, और 1 महीने के बाद जो है वो आप देखिए कि कितना एक बड़ा हादसा हो गया पाकिस्तान के साथ। तो इस किस्म की जो पॉलिटिकल लोगों के ऊपर जो मामलात किए जाते हैं, उनका ये कहना है कि इस तरह से कभी भी नहीं होता। और उन्होंने इसके साथ में ये कहा कि ये PTI को क्रश करते करते जमहूरियत को क्रश कर दिया, मीडिया को क्रश कर दिया, आज़ाद अदलिया को क्रश कर दिया, लेकिन PTI जो है वो ना ख़त्म हो सकी ना होगी, क्योंकि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है। और इन जो ये शहादतें हुई हैं डी चौक में, अब इनको जो है अदालतों में भी और इनको जो है पार्लियामेंट में भी, इनको बैनुल अक़वामी इदारों के ऊपर भी इंशाअल्लाह जो है, और हम PTI के पास एहतजाज के काफ़ी तरीक़ेकार और भी हैं, तो वो किए जाएंगे। फिर इसके साथ जो मामलात उनकी लोकल जो पार्टी के अकाबरीन हैं उनको भी ये डायरेक्शन दी कि आप शहदा के पास जाएं, उनकी फैमिलीज के साथ जाएं। चलें, मैं हसन आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मुझे जरा केसेस की, जो मैंने आपको पहला सवाल किया, डिटेल क्या है, अभी नए कितने केसेस हो गए हैं, इन टोटल अभी कितने केसेस हैं जिनके अंदर गिरफ्तारी है बानी PTI की, और जिनके तफ्तीश हो रही है, जिसमें जुडिशल हैं या जो भी उनका जिस्मानी रिमांड है, सारी तफसील बता दीजिएगा काइंडली। खान साहब के ऊपर टोटल केसेस तो तकरीबन 300 हो गए हैं। अभी ये पिछला ये हुआ आपका 27 से लेके अब तक, कोई अभी डिटेल्स जो है वो सुनने में आ रहा है 50-52 और पे जो है पर्चे हो गए हैं। 8 में कल उनको जुडिशल किया गया, यानी उनकी गिरफ्तारी डाल के किया गया है। 8-9 मई के लाहौर में जो बेल कैंसिल हुई है। इस तरह के काफ़ी केस है। तो वो पहले जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से उस रात बेल हुई और एक फ्रिवलेस पे मुकदमे में उनको धरा गया, तो अब इस हुकूमत ने कोई इस तरह से किया है कि और जालसाजी करके, ये देखिए मुकदमे तो कावर होते रहेंगे ना, वो आप 50 आगे 200 किए हैं तो 100 और कर गए हैं, 100 और को आप करेंगे टैकल तो 100 और कर देंगे। तो इस तरह की हुकूमत के पास तो ये एक पावरफुल आर्म होती है जो कि अपने मुखालफिन की तरफ वो इस्तेमाल करते हैं। और इमरान खान साहब को जो है वो खसूसी निशाना जो है वो ये हुकूमत के वो रहते हैं। हसन सवाल करना चाहते जी। अच्छा, एक बात तो ये थी जी, सवाल तो खैर ये है, मैं पहले अपना तजिया दे दूँ और फिर एक सवाल करूँगा एंड में। देखिए, आप कह रहे थे ना कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम क्यों नहीं आ रहा, तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम के लिए जब ज़रूरी है कि 9 मई के ऊपर बानी चेयरमैन और तहरीक इंसाफ अपनी माफ़ी मांगे, और माफ़ी मांगेंगे तो फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, हमने माजी में देखा कि जत्थों के ज़रिए रियासत को मफलूज करने की जो रवायत डाली गई, PTV पर हमला हुआ, पार्लियामेंट पर हमला हुआ, फिर आपको याद होगा कि सिविल नाफरमानी की जो एक कॉल दी गई, फिर असम्बलियों का बायकॉट किया गया, असम्बली से बाहर आ गए जब 2022 के बाद भी, और अब बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बांग्लादेश बहुत याद आते हैं। हमेशा जो है वो बांग्लादेश को याद करते हैं, जो फॉल ऑफ ढाका है उसको याद करते हैं और उसी को दोहराने की कोशिश करते हैं। शायद अपने जो इनकलाब की जो फाइनल कॉल थी, ये भी उनकी ख्वाहिश यही थी कि बांग्लादेश की तर्ज के ऊपर पाकिस्तान में इनकलाब आएगा। फिर इतना इनकलाब आ गया कि पंजाब के अंदर
پاکستان تحریک انصاف کے ورکر تو دور کی بات ان کی قیادت تک باہر نہیں نکلی. سوال سر آپ سے یہ ہے فیصل چودھری صاحب بصد احترام، جب ہائی کورٹ کو آرڈر ان فیلڈ تھا 144 لگی بھی تھی کہ اسلام آباد کے اندر نہیں آنا، تو پھر آپ کیوں آئے؟ کیوں ہائی کورٹ کے آرڈر کو اور رائج الوقت قانون کو وائلیٹ کرتے ہوئے آپ بلو ایریا تک پہنچے؟ سب سے پہلے تو 9 مئی معافی کا آپ نے حسن ذکر کیا، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ ڈی چوک میں ہونے والے واقعات کے ذمہ داران جو ہیں وہ معافی مانگیں گے یا وہ پھر سزا کا سامنا کریں گے. جو آپ لوگوں کے گھروں میں یہ حکومت گھسی ہے، لوگوں کو اٹھایا ہے، بچوں کو مارا ہے، اور بے گناہوں کو جو 9 مئی میں جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا، مین کلپریٹس کو بقول آپ کے آئی جی صاحبان کے، ان کو چھوڑ دیا، اور جو انہوں نے نہیں چھوڑی ان کو رکھ لیا، تو اس پہ معافی کون مانگے گا؟ جو پیچھے 2.5 سال سے بربریت ہو رہی ہے پاکستان میں، ایک وسطیت ہے، اس کی معافی وہ مانگ لیں. تو باقی تو 9 مئی کی جو بات ہے، عمران خان صاحب کو ایک ٹریفک حادثے میں جو رینجرز اہلکاروں کی شہادت ہوئی ہے اس میں بھی رکھ لیا گیا. تو یہ اس قسم کے معاملات تو آپ دیکھیں نا کہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے ہائی کورٹ کو کیا اختیار ہے کہ پولیٹیکل جو کانفلکٹ ہے اس میں وہ پارٹی بنے؟ کیا ہائی کورٹ کا یہ کام ہے کہ پولیٹیکل میٹرز میں انٹرفیئر کرے؟ اور پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ ہائی کورٹ جو ہے وہ احتجاج کی اجازت دیتی ہیں، وچ از اے ڈیموکریٹک رائٹ. کیا ایک پارٹی جس کو توڑنے کے لیے پوری کوشش کی گئی، جس کو کرش کرنے کے لیے پوری کوشش کی، نہیں وہ تو 25 مئی کو آپ نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا، تو اس مرتبہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے تو کون سی بڑی بات تھی؟ خیر وہ تو بات میں سمجھ سکتا ہوں. دوسرا اگر گولیاں چلی ہیں بلو ایریا میں فیصل چودھری صاحب، تو وہاں پر اندھا دھند فائرنگ ہوئی تھی نا؟ تو نہیں اب آپ بات پوری کرنے دیں. تو اگر اندھا دھند فائرنگ ہوئی تھی تو مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کو گولیاں لگیں وہ لوگ کدھر ہیں، اور جو گولیاں لوگوں کو نہیں لگی وہ کہاں لگی؟ وہ کوئی کسی جنگلے میں لگی، کسی دیوار میں لگی، کوئی ایسا سپورٹس ہیں وہاں پر گولی کہیں لگتی ہے، کوئی نقصان تو کرتی ہے نا. وہ ہم تو گھوم کر آ چکے ہیں بلو ایریا میں، ہمیں تو نظر نہیں آیا. اگر آپ کو نظر آیا تو بتا دیں، ابھی چلے جاتے ہیں وہاں پر دونوں بھائی جا کے دیکھ لیتے ہیں. چوہدری صاحب اپنا مرڈر کے 8 دنوں بعد آپ بلو ایریا میں گھوم رہے ہیں، تو آپ کو ذرا رپورٹنگ میں بھی ذرا ایفیشنسی کرنے کی ضرورت ہے. اسی شام جانا تھا، ہاسپٹل میں جانا تھا. متی اللہ جان کو کیوں اٹھایا گیا؟ ثاقب بشیر کو کیوں اٹھایا گیا؟ حامد میر جیسے کریڈیبل جرنلسٹ کو کی گواہی کو کہاں پہ پھینکیں گے؟ اپنا گارڈین کی رپورٹ کو کہاں پہ پھینکیں گے؟ بی بی سی کی رپورٹ کو کہاں پہ پھینکیں گے؟ کہاں پہ جو انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس ہیں ان کو کہاں پہ پھینکیں گے؟ صاحب آپ نہیں پھینک سکتے. اگر آپ نے ایک بلینکٹ جو بات کرنی ہے وہ بالکل کرتے رہیے. چودھری بالکل صحیح. چودھری غلام حسین صاحب وہ آپ بھی کوئی سوال کر لیں. جی چودھری صاحب. نہیں تو آپ میرے سوالوں کا کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تو تہیا کیا ہوا ہے. ہر روز دہشت گرد جو ہیں ان کے وکیلوں کو، خواہ وہ میرا چھوٹا بھائی ہو، ان کو آپ بلا کے تو انگ شنٹ ان کی باتیں سنتے ہیں. جو یہاں جید، جن کو پوری دنیا میں جن سے بڑا نہ دانشور ہے، نہ کوئی ان سے زیادہ علم رکھتا ہے، نہ کوئی انفارمیشن رکھتا ہے، اور جو وہاں ہوا واقعات 24 سے لے کے 27 تک اس پر وہ آخری اتھارٹی ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کو اس طرح کے وکلا جو پریجوڈسڈ ہے، نہ ان کو قانون کا پتہ ہے، نہ ان ملک کے حالات کا پتہ ہے. اور اگر ملک میں استحکام چاہیے تو ان سب کو 22 کروڑ لوگوں کو مارنا پڑے گا جو اس طرف کھڑے ہیں. آپ خاور گورنمنٹ صاحب اپنا طریقہ کار بدلیں. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. چلیں صاحب سوال کر رہے ہیں چودھری فیصل صاحب سے. میں ان سے کیا سوال کریں؟ تو یہ مجھے بتائیں فیصل چودھری صاحب کہ آپ کی پارٹی کے اندر جو یہ جنگ کا ماحول بنایا ہوا ہے اس کے کیا اثرات ہیں؟ اور دوسرا، جب خان صاحب نے نہیں کہا تھا ڈی چوک جانے کا تو پھر ادھر جنج لے کے جان کا کی مطلب ہے؟ نمبر 2، تو خان صاحب نے کب کہا تھا کہ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ 24 سے پہلے مت نکلیں؟ تو یہ کئی چیزیں ہیں. اس سے کوئی شبہ ہوتا ہے کہ آپ کے کچھ لوگ جو ہے اپنے کام یا پارٹی کے کام پر نہیں تھے، کوئی اور کام کر رہے تھے. تو ایک تو یہ جواب دے دیں. اور دوسرا، کچھ خاور گورنمنٹ صاحب سے میرا سوال ہے کہ جو انہوں نے امریکہ سے محترم بلائے، 2 دفعہ وہ خان صاحب سے ملے جا کے جیل میں. پہلی رات انہوں نے یہ کہا جی جو یہ ابھی ایک سمایا جا رہا تھا کہ جی آپ معذرت کر لیں. تو انہوں نے کہا میں کس چیز کی معذرت کر لوں؟ تو پھر دوسرے دفعہ دوبارہ گئے دوسرے دن اور کہا کہ آپ ریگریٹ کر دیں دی ہیپننگ آف 9 میں. انہوں نے کہا وہ تو اسی دن سپریم کورٹ کے ریکارڈ پر ہے، میں نے کر دیا ہوا ہے. تو واٹ ڈو یو وانٹ فرام اس ناؤ؟ تو یہ آپ اپنا جو بیانیہ جو ہے نا اس کو چلیں، میں اب جو آپ نے سوال میرے سے پوچھا ہے وہ تو میں آپ کو بعد میں اس کا جواب دے دوں گا. فیصل چودھری صاحب
یہ جو بات کر رہے ہیں چوہدری صاحب کہ آپ کی پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف، ایک تو فارملی تھوڑا سا بتا دیجیے گا، یو آر جسٹ اے لائر، آپ یو ریپرزینٹ بانی پی ٹی آئی، یا پارٹی کے اندر بھی آپ کے پاس کوئی انتظامی یا کوئی عہدہ دے دیا گیا ہے، کوئی مینڈیٹ ہے؟ کوئی مینڈیٹ؟ جی چوہدری صاحب. میں پارٹی کا پولیٹیکل آفس ہولڈر نہیں ہوں، نہ کبھی رہا ہوں. صحیح. اور میں عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے ایک چھوٹا سا ورکر ہوں، ان کے ساتھ رہا ہوں. بالکل صحیح. ایشوز کو بھی دیکھتا ہوں اور جو دوسری ڈیوٹی وہ لگاتے ہیں وہ کر دیتا ہوں. تو یہ جو پارٹی کے اندر بات کی انہوں نے چوہدری صاحب نے کہ یہ جو حالات خراب تھے اس کے حوالے سے کوئی یونانیمٹی آف دا ویوز نہیں ہے کہ ڈی چوک جانا تھا، سنگیانی جانا تھا، اس کے اوپر مختلف آراء سامنے آ رہی. ایک تو یہ نان ایشو رہ گیا ہے سنگیانی اور ڈی چوک والا میری نزدیک، خاص کر شہادتوں کے بعد. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ جمہوری پارٹیوں میں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، لیکن فائنل کال جو بات ہوتی ہے وہ عمران خان صاحب جب دے دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر کوئی اگر مگر کی گنجائش نہیں رہتی ہے، نہ کوئی کرتا ہے. پارٹی بالکل یکسو ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور اپنے جو احتجاج کے جو طریقہ کار ہیں وہ ہمارے پاس اور بھی ہیں، ان کو بھی اڈاپٹ کیا جائے گا. اور اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے بھی فائنل اتھارٹی ہے سر اس میں، یا عمران خان صاحب میں پوچھنا چاہ رہا تھا. یہ تو بشرا بیگم نے کے بارے میں پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ لے کے گئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی فائنل کال ہے. فائنل کال عمران خان صاحب کی ہے تو پھر ہم کہیں گے عمران خان صاحب کال تھی یہاں پر ڈی چوک والی. یہ بشرا بیگم کی کال تھی یا عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا؟ کلیریفائی کر دیں سر. اچھا حسن، میں کلیریفائی کر دیتا ہوں. میں اسکائپ پہ ہوں، میری آواز کٹ جاتی ہے جب آپ بولتے ہیں، شاید بولتے ہیں. صحیح جی. بات یہ ہے کہ ہاں، بشرا بی بی نے، عمران خان صاحب نے کل بھی کہا، آج بھی کہا ہے کہ انہوں نے لیڈ کیا، بہت اچھی طرح سے لیڈ کیا. وہ ایک جو ہے وہ خاتون ہے اور بہادری کے ساتھ انہوں نے گھریلو خاتون ہوتے ہوئے پھر اس کو لیڈ کیا. ڈی چوک جانا، جو ڈی چوک کیا دلی میں ہے یا ڈی چوک کوئی بامبے میں ہے، ڈی چوک کوئی اپنا سری نگر میں ہے، پاکستان میں ہی ہے نا، اسلام آباد میں کا حصہ ہے. یہ کہ ڈی چوک میں جانا جو ہے یہ کب سے گناہ ہو گیا ہے. میں روز وہاں سے گزرتا ہوں 45 دفعہ. کیا ہمیں بھی گولیاں ماریں گے آپ وہاں پہ 4500 دفعہ گزرتے ہیں، آپ کو بھی گولیاں ماریں گے؟ نہیں، میں نے 9 مہینے کیا ہوا سر. ڈی چوک میں نے 9 مہینے کیا ہوا. میں کفن پہن کر نہیں آ رہا تھا، میں جتھا لے کر نہیں آ رہا تھا. جاتا چلیں فیصل چوہدری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے نمائندے اسلام آباد ہائی کورٹ کور کرتے ہیں حسین چوہدری صاحب، ان کے پاس چلتے ہیں. ناظرین آپ کو یاد ہوگا جو سارے کا سارا یہ تنازع ہے، جو لڑائی ہے، وہ 8 فروری کا جو الیکشن ہوا اس کے جو انتخابی نتائج ہیں اس کے اوپر ظاہر پاکستان تحریک انصاف کا ایک دعویٰ ہے کہ جی ووٹ ہمیں پڑے تھے، فارم 45 ہمارے پاس ہے لیکن فارم 47 کسی اور کو دے دیا گیا. یہ ان کا دعویٰ ہے، الائجڈلی وہ یہ کلیم کرتے ہیں. اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ کار پاکستان کے آئین کے اندر موجود ہے، وہ ہے الیکشن ٹریبیونل. الیکشن ٹریبیونل کے اندر آپ نے درخواست دینی ہے اور بتانا ہے ایویڈنس کے ساتھ کہ جی یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کریں. اب اس حوالے سے ویری ریسنٹلی FFN کی رپورٹ آئی ہے اور یہ فیکٹس بیس ہے کہ پاکستان، وہ آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق 23 الیکشن ٹریبیونل جو ہیں ان کے سامنے 377 انتخابی عذرداریوں میں سے اب تک صرف 60 نمٹائی گئی ہیں. 17% ابھی تک کام ہوا. آج فیصلہ ایک آیا ہے، آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کے 3 حلقوں کے متعلقہ آپ کو پتہ ہے معاملہ چل پڑا تھا. الیکشن ٹریبیونل ایک بنا جو ہے قانون کے مطابق بنا، اس کے بعد حکومت وقت نے ایک نیا آرڈیننس جو نکال دیا جس کے مطابق ریٹائرڈ کی بجائے سرونگ کی بجائے ریٹائرڈ ججز بھی اپوائنٹ کیے جا سکتے ہیں. وہ پھر ریٹائرڈ ججز جو اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے معاملہ آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ الیکشن ٹریبیونل جو ہے کا جو ایشو ہے الیکشن کمیشن بذات خود اس کے اوپر فیصلہ کرے. تو آج وہاں سے فیصلہ آ گیا. جو 3 پاکستان مسلم لیگ نون کے MNAs ہیں ان کی درخواستیں منظور ہو گئی ہیں، تو اب وہاں پہ سرونگ کی بجائے ریٹائرڈ ٹریبیونل سے بھی کام لیا جائے گا. حسین ذرا سارے کا سارا واقعہ بتائیے گا، کب شروع ہوا، کہاں پہ یہ تنازع بڑا آگے، پھر ایونچولی یہ پھر الیکشن کمیشن کے کورٹ کے اندر لینڈ کیا اور آج وہاں سے فیصلہ آ گیا. حسین جی دیکھیں خبر صاحب، الیکشن ٹریبیونل جو تھا اسلام آباد کا، اس میں 3 حلقے تھے. جسٹس طارق جہانگیری جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہے، وہ اس میں اپیلیٹ ٹریبیونل جو بطور الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ کام کر رہے تھے. فروری میں جب الیکشن ہوئے تو اس کے بعد مارچ کے آغاز میں یہ ٹریبیونل بن گیا تھا اور بڑی تیزی کے ساتھ جسٹس طارق جہانگیری جو ہے وہ اس ٹرائل کو، اس ٹریبیونل کو چلا رہے تھے. نہ صرف انہوں نے اس میں بڑی تیزی سے آگے وہ بڑھ رہے تھے، بلکہ انہوں نے جو سب سے بڑا ایشو فارم 45 کا تھا وہ بھی
منگوا لیے تھے اور وہ تجزیے کے لیے انہوں نے اس کا جائزہ بھی لیا تھا، اور جو 3 امیدوار تھے ان کے فارم 45 جو ہے وہ عدالت میں ہی کھول کر جو ہے اس کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا. بڑی تیزی سے وہ آگے چل رہے تھے. اس دوران جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں انجم وکیل اور طارق فضل چودھری اور راجہ خرم، وہ الیکشن کمیشن چلے گئے. انہوں نے اعتراض دائر کر دیا کہ جو جج ہیں الیکشن ٹریبیونل کے انہیں بڑی جلدی ہے، بڑی عجلت ہے اور بڑی تیزی سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، لہذا ان کو روکا جائے یا پھر ان کو تبدیل کیا جائے. اس دوران حکومت کی جانب سے ایک آرڈیننس بھی آ گیا جس میں جو سرونگ جج ہے اس کے بجائے جو ریٹائرڈ جج ہے وہ بطور الیکشن ٹریبیونل کام کر سکتا ہے. وہ جب آرڈیننس آ گیا تو جسٹس طارق جہانگیری سے یہ اپیلیں واپس لے کر جسٹس ریٹائرڈ شکور پراچا صاحب کے حوالے کر دی گئیں، جس کو پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو وہ آرڈر معطل کر دیا اور فوری طور پر کہا کہ جو الیکشن ٹریبیونل جسٹس طارق جہانگیری ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں. اس دوران جسٹس طارق جہانگیری نے اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھا ہوا تھا، تاہم دوبارہ جو ہے وہ الیکشن جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں انہوں نے چیف جسٹس سے درخواست کی کہ جو جج صاحب ہیں وہاں پر چونکہ کیس پہلے ہی چل رہا تھا، عدالت نے یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر معطل کر رکھا تھا، سماعت جاری تھی، تو اس دوران تینوں امیدواروں نے کہا کہ ہمارا جو ہے ہماری پلی جو ہے وہ سنی جائے، اور جسٹس طارق جہانگیری بڑی تیزی کے ساتھ اس کو سن رہے ہیں اور وہ متعصب جو ہے وہ جج ہیں. اس پر جو ہے وہ چیف جسٹس کافی برہم ہوئے تھے. انہوں نے انجم وکیل کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس بھی جاری کرنے کا اندیا دیا تھا. بعد میں انہوں نے معذرت کی اور ان کی معافی جو ہے وہ پھر قبول کر لی گئی تھی. یہ معاملہ عدالت کی جانب سے دوبارہ ریمانڈ بیک کر کے بھیجا گیا الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن نے تینوں جو امیدوار تھے ان کی بھی اور پی ٹی آئی کا بھی موقف دوبارہ سن کر 24 اکتوبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا. آج وہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور جسٹس طارق جہانگیری سے ان کا ٹریبیونل جو ہے واپس لے لیا گیا ہے، اور وہی جو پہلے جج جسٹس ریٹائرڈ شکور پراچا صاحب تھے ان کو الیکشن ٹریبیونل اب مقرر کر دیا گیا ہے اور انہوں نے کام کا بھی آغاز کر دیا ہے. جی بہت شکریہ حسین. یہ ناظرین معاملہ ہے پاکستان کے اندر، اگر یہ ٹائم پہ سارے معاملات آگے بڑھ جاتے، فیصلہ ہو جاتا 8 فروری کے انتخابات کے اوپر، جو عذرداریاں تھیں، جو کمپلینٹس تھیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یا کسی بھی امیدوار کی طرف سے کہ جی میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، میرا نتیجہ مجھے ٹھیک نہیں ملا، تو 180 دن کے اندر جو پاکستان کا آئین ہے، قانون ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہو جانا چاہیے. 9 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے اور ابھی تک یہ پینڈنگ ہے سارے معاملات. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ناظرین آپ کو سنوائیں گے بیان محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور ساتھ میں مریم نواز شریف صاحبہ کا. وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ سیاسی استحکام کے لیے کون سا لائحہ عمل جو ہے وہ اپنایا جانا چاہیے جس کی بنیاد کے اوپر ملک کے اندر آپ معیشت کو بھی بحال کر پائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ ٹریبیونلز کے پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے ٹریبیونلز کے حوالے سے یہ اختیار الیکشن کمیشن کا تھا، الیکشن کمیشن کا ہے اور آئین پاکستان نے یہ اختیار دیا ہوا ہے. تو الیکشن ٹریبیونل کا جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ الیکشن کمیشن مجاز اتھارٹی ہے. اور جو فافن کی جو رپورٹ ہے، فافن تو تعصب اس کا سب کے سامنے ہے، جانبدار ہے. اس کو مطلب اگر بل ڈاٹ ہے تو میں تو اس کو مانوں گا، لیکن فافن پر تو میں بیسکلی اگر آپ مجھے اجازت دیں چھوٹا سا سوال کر لوں. چلیے بات کرنے پھر بات کروں گا. اچھا سوال کر لوں. نہیں بات نہیں، میں سوال کر رہا ہوں اس چیز کے متعلق ہے. جی جی. جب ایک قانون آپ کو پتا ہے کہ اسی حکومت نے 2023 کے اندر کہا کہ ریٹائرڈ ججز نہیں اپوائنٹ ہوں گے، ٹھیک ہو گیا. جی. جب معاملہ چل پڑتا ہے جی. تو ایک آرڈیننس کے ذریعے آپ ریٹائرڈ ججز کو الاؤ کر دیتے ہیں. جی. تو یہ اختیار حکومت کا ہے اور حکومت کی اس کے پیچھے بالکل صاف نیت تھی، کوئی بدنیتی نہیں تھی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بالکل حکومت نے کیا تھا. پہلے ریٹائرڈ تھے، ریٹائرڈ کو انہوں نے ختم کر کے سرونگ کیا تھا. تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ حکومت سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہوئی. اور بیسکلی جو پیس ہے اس وقت پنجاب کے اندر ٹریبیونلز کی دیکھ لیں تو وہ پیس سب سے سلو ہے. جو سرونگ ٹریبیونلز ہیں، جو سرونگ ججز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سرونگ بھی ہو سکتے ہیں، ریٹائر بھی ہو سکتے ہیں. اب ایسی کوئی بار نہیں آ گئی کہ جو سرونگ ہے وہ ٹریبیونل نہیں ہو سکتے، آپریشنل ہے سرونگ. میں تو صرف یہ کہتا ہوں ایک قانون پہلے تھا، اس کو ایک دفعہ چینج کیا، پھر درمیان میں لائے، پھر واپس یہ ہے کہ سرونگ ہوں اور اسٹے آرڈر پر چل رہے ہوں تو وہ بھی کوسچنز آتے ہیں. اور یہ شکور صاحب پی سی او کے جج ہیں، یاد ہے آپ کو؟ یہ جو ہے نا سیکٹری جو ہے وہ بھی رہتے ہیں، لیکن وہ ایک ہمارے ایک معزز ہیں جن کو سندھ ہائی کورٹ سے اسٹے ملا ہوا ہے. ان کے سینڈیکیٹ نے کہہ دیا تھا کہ آپ کی ڈگری درست نہیں ہے. تو وہ بڑا سیریس کوسچن ہے. یونیورسٹی خود کہہ رہی ہے، عدالت نے حکم امتناعی دے کر خاموشی اختیار کر لی ہے. اس کے بعد اس کیس کو آگے بڑھایا نہیں گیا. جو آپ کہتے ہیں جلدی فیصلہ ہونا چاہیے، بالکل جلدی فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ ہے یا نہیں. ہم تو سارے سسٹم کی بات تو بالکل جلدی فیصلہ ہونا چاہیے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. چلیں
नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। चौधरी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान आपको पहले सुनवाते हैं। वो अब हम जा रहे हैं। मैं आपसे सवाल इसलिए पूछना चाहूँगा कि आप जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बनी थी, पता नहीं अब मैं आपको ये कहूं कि आप बानियों में से हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो सही होगा या गलत? बानी इस तरह कह सकते हैं। अच्छा, आप कह सकते हैं वो बानी मेंबर, बिल्कुल, क्या बात है। ये भी हमारे पास एक एजाज है कि हमारे पास बानी, क्योंकि ये हैड अटेंडेड द फर्स्ट कन्वेंशन आप अटेंड किया था। वो बिलावल साहब क्या फरमा रहे हैं, सुनिए नाज़रीन। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हमें कायम करना पड़ेगा। बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान में मुआशी स्टेबिलिटी आ सके। जय साहब, काइंडली आप ही एक्सप्लेन कर दें। मैं तो यकीन करें, मेरे तो हाथ पांव जो है ना मैं भूल जाते हैं जब बिलावल साहब ज़ाहिर है ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं और एक बड़ी जो माँ के बेटे हैं, एक लेगेसी है उनकी पार्टी के। ये बातचीत से या लाठी से, मतलब पंजाब ही साढ़े लाठी नू डंडा कहते ने, मतलब कहते या गलबात कर लो या फिर डंडा जे ते तुसी हुण किहदे नाल तुसी मनना है चौधरी साहब, ताकि जिहड़ी तसल्ली की जाए और मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ जाए। चौधरी साहब, आपके पास टाइम है, बोलिएगा कुछ, हमें बताइएगा, कोई माजी का, कोई हाल का, कोई मुस्तकबल का कोई किस्सा बताइएगा। जी जी। पहले ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नाना मरहूम, जिनकी पार्टी में मैं था 10-12 साल, वो उनका ये मौक़िफ़ नहीं था कि इस्तेहकाम जो है सियासी वो डंडे के ज़ोर पर आ सकता है। ये कोई न्यायी सबक है जो आजकल हर बंदा जो है ना वो बना हुआ है, उनको कुचल दो, उनको मार दो। ये खाबर और गुलाम हुसैन अभी तक टीवी पर है, इनको मारा क्यों नहीं गया? मैंने तो ख़ानदान वालों को लिख के दे दिया, भाई अगर मुझे कोई मार जाए तो मुझे अल्लाह की राह में शहीद अगर हो जाऊँ तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपका ये वतीरा बन गया है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम सिर्फ लोगों को मुखालिफ जो है उनको कत्ल करके उनको ख़त्म करके आ सकता है, तो मोस्ट वेलकम, यू डू व्हाट यू लाइक। पाकिस्तान के लोग जो है ना, उनको आइन और कानून के तहत ज़िंदगी गुजारने का हक है। जमहूरियत इस मुल्क में पनपनी चाहिए और मुखालफों को भी जीने का हक देना चाहिए। अगर आप ये डिनाई करेंगे तो ये इसमें क़यामत जो है बर्पा हो जाएगी इस मुल्क में। इसको अवॉइड करें, इसको अवॉइड करें। और दूसरा ये जो बदतरीन फेल कर रहे हैं खाबर गुमन आप और आप जैसे दूसरे, फौज और अवाम को, फौज और एक सियासी बड़ी हुकूमत को लड़ाना चाहते हैं आप, ये मुल्क से सबसे यू आर डूइंग बिगेस्ट डिसर्विस टू दिस कंट्री विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप पता नहीं क्या मजाक समझ के रखा है आपने। अच्छा नाजरीन, ज़ाहिर चौधरी साहब जो है बाज़-औक़ात पाकिस्तान के हालात उन्हें बड़ा देखे हुए हैं, तो वो बाज़-औक़ात थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं। डेफिनेटली वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात, आपको याद होगा कि जब बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फांसी दी गई थी, मकसद यही था कि स्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन चौधरी साहब फिर वो स्टेबिलिटी जिस तरह की आई आपको पता ही है। मरियम साहिबा ने भी आज इस तरह की गुफ्तगू की है, वो भी फरमाई कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस्तेहकाम लेके आना है तो कुछ किसी सियासी गंद का उन्होंने जिक्र किया है कि उसके सफाई की भी जरूरत है। जितना ज़रूरी ये गंद और कूड़ा उठाना है पंजाब की गलियों से, महलों से, गांव से, शहरों से, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सियासी गंद है उसको पंजाब से और पाकिस्तान से। अच्छा, अब हसन अयूब यार, चूंकि आप मैं तो ज़ाहिर आप लोगों से सीखता हूँ, आपका भी माशाल्लाह सियासी खानदान है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके कोई 90+ MNAs हैं, अभी तक रिजर्व सीटें, वो फैसला तो अभी पेंडिंग है, पता नहीं वो पीछे लिखा हुआ नहीं मिलनी। अच्छा, नहीं मिल, अच्छा 105 उनके MPAs हैं पंजाब असेंबली के अंदर, ठीक है। सेनेट के अंदर वो मेजॉरिटी पार्टी है अगर मैं गलत नहीं हूँ, आई एम राइट। एक सूबे के अंदर उनकी 2/3 मेजॉरिटी है, वहाँ पे वो हुकूमत में है। सिंध के अंदर भी उनकी प्रेजेंस है, ठीक है। तो फिर ये सारा कूड़ा किस तरह साफ करोगे? मतलब कोई थानों को कुलिया दस दियो कि ऐसी हो ये कूड़ा, तो मतलब बराह रास्त वो कह रही है कि ये सियासी गंद है, और उन्होंने कहा, पता नहीं प्रोड्यूसर साहब आपके पास वो शॉट है, वो उन्होंने कहा ये दहशतगर्द है, इनके साथ दहशतगर्दों वाला जो है, ये सुनिए क्या फरमा रही है। प्यार मोहब्बत वाले सलूक के मुस्तहिक नहीं है, अभी खुल के खेलने की इजाजत नहीं है। आप सोचो इनको खुल के खेलने की इजाजत मिल जाए, ये पूरे मुल्क के कोने कोने में आग लगा दें और दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर दें और कत्ल और खून की नदियां बहा दें। इनके लिए कोई रेड लाइन नहीं है, ये खतरनाक लोग हैं,
یہ دہشت گردوں کا ایک گروہ ہے جس کو پاکستان سے ختم ہو جانا چاہیے، ورنہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حسن، ماضی کے اندر بھی پاکستان کے اندر بڑے شدید قسم کے جو سیاسی اختلافات ہوئے، آپ کو یاد ہوگا بینظیر بھٹو صاحبہ کو سیکیورٹی رسک ڈکلیئر کر دیا گیا اس وقت پی ایم ایل این نے۔ وہی بینظیر بھٹو صاحبہ جنہوں نے جب مارشل لا لگا 99 کا تو انہوں نے اس کو ویلکم کیا جناب مشرف کو، انہوں نے کہا جی یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، لہٰذا ایسی سیاسی جماعت یا ایسی سیاسی قوت کے خاتمے کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا۔ یہی لوگ مل کے بیٹھے پھر چارٹر آف ڈیموکریسی، میں نے اور آپ نے کافی اس کے اوپر شادیانے، ہم نے ڈھول بجائے، پتاشے کھائے، سارا کچھ۔ حل کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سر کھول دیو، آزادی دے دیو، انہوں فرق کرو؟ دیکھیں سیاسی جماعت ہو تب نہ، بات یہ ہے کہ مطلب آپ ہی ان کو دہشت گرد فوجی سمجھتے ہیں؟ تنصیبات پر جنہوں نے حملے کیے ہیں ضرور پکڑیں، ٹھیک ہے، ان کو سزائیں دیں۔ میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں کہوں گا، بالکل پکڑیں، جن لوگوں نے وہاں پر جلایا جناح ہاؤس کو، جنہوں نے میاں والی ایئر بیس پر حملہ کیا، جنہوں نے یہ تمام واقعات رونما ہوئے، سسٹمیٹکلی ہوئے، پھر جن لوگوں نے زمان پارک میں پیٹرول بم مار دیا، کون روک رہا ہے ان کو سزا دینے میں؟ اچھا وہ بھی انہی کے کور کے اندر ہے نا۔ کون کو روک رہا ہے سزا دینے میں؟ سزا دینے کے لیے روک رہا ہے جی اس وقت تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہی بات کر رہی ہے کتنا ٹائم ہو گیا؟ مریم نواز یہی کہہ رہی ہیں، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی ذہنی حالت اس طرح کی ہو چکی ہے کہ وہ دلیل نہیں سمجھتے، وہ ایک ہی زبان ان کو سمجھ آتی ہے، وہ ڈنڈے کی زبان ہے۔ اچھا، تو وہی بات ہے جس کو بلاول بھٹو بھی کہہ رہے ہیں، تو وہ محاورہ بھی ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ تو کچھ لوگوں میں یہ پرابلم آ چکا ہے، یا ان کے دماغ میں یہ جو ہے نا فتنہ آ چکا ہے، وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو سختی سے نمٹنا ہوگا، لیکن جو ریئل ایکٹیوسٹ ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کا کارکن ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، وہ بیسیکلی اس کو آپ کو اہمیت بھی دینی چاہیے اور اس کے ساتھ نرمی بھی کرنی چاہیے۔ لیکن جو انتشار پھیلانے کی خواہش رکھتے ہیں اور جو ایسے عزائم رکھتے ہیں، اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ ان کے ساتھ اس کا فیصلہ بلاول نے کرنا ہے یا مریم صاحبہ نے کرنا ہے؟ جی بلاول نے اپنے صوبے میں کرنا ہے، مریم نے اپنے صوبے میں کرنا ہے، ان کے پاس وفاق کے اندر جو کرنا ہے ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ مریم تو بیسیکلی چیف منسٹر ہے نا نہیں، پنجاب کے اندر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یا مجھے یا چوہدری صاحب کو دہشت گرد ثابت کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے؟ کورٹ آف لاء نے کرنا ہے، کورٹ آف لاء انفورسمنٹ ایجنسیز نے کیس بنانا ہے۔ آپ نے تو سپریم کورٹ سن تو لو نا یار، آپ نے سپریم کورٹ اتنا عرصہ کور کیا ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی، تو کون روک رہا ہے ان کو؟ جو چوہدری صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ جو بھی لوگ اس میں بھائی آپ کو 9 مئی کے اندر آپ کو سامنے شواہد ہیں، سزا دیں، کوئی پلاننگ میں آتا ہے، شواہد لائیں نا جی، ویڈیوز گئیں، تو کدھر گیا؟ معززین ہمارے کہتے ہیں کہ ویڈیو کے ایویڈنس کو ہم مان نہیں سکتے۔ اب ویڈیو سے بڑا ایویڈنس کیا ہو سکتا ہے؟ جس بندے کی آڈیو بھی آ رہی ہے، ویڈیو بھی آ رہی ہے، میجورٹی ہے پارلیمان کے اندر، آپ تو کریں اس کو ثابت کریں، اس کو انڈو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا بنیادی چیز، یہ ضرورت ہے۔ چلیں ناظرین، ابھی جاتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور بریک کے بعد کریں گے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے چوہدری صاحب نے بات کی نا، بات بڑی واضح ہے، اور میرے خیال میں اس کے اوپر کل فیصل واڈا صاحب جب ہمارے پروگرام میں آئے انہوں نے وہاں پہ بھی بات کی، پھر ایک اور پروگرام کے اندر گئے وہاں پہ بھی انہوں نے بات کی کہ یہ جو تاثر ہے وہ بنایا جا رہا ہے کہ ایز ایف کہ فوج کی اور پی ٹی آئی کی براہ راست آپس میں لڑائی ہو گئی ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں اس تاثر کو نہیں مانتا۔ یہ سینیٹر واڈا صاحب نے کل ہمارے پروگرام میں بات کی، اور کل گزشتہ رات وہ کسی اور پروگرام میں گئے اور وہاں پہ مصدق ملک صاحب کو انہوں نے ٹوک کے کہا کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، آپ ایسی بات نہیں کریں، جو بھی آپ نے اچھے انداز سے ٹیکل کیا اس دھرنے کو یا برے انداز سے ٹیکل کیا، اس کی ذمہ داری اس وقت کی جو ریاست ہے فیڈرل گورنمنٹ ہے۔ آپ کو ڈیفینیشن بھی بتائی، اس کی تعریف بھی کر کے بتائی کہ ریاست کیا ہے، اس سے گورنمنٹ، اس سے پارلیمان، اس سے جو عوام کے منتخب جو شدہ جو لوگ ہیں، وہ اس پہ بات کریں گے آفٹر دا بریک۔ ناظرین، یہ جو 26 اور 27ویں رات یہ جو آپریشن کیا گیا، ظاہر ہے حکومت تواتر کے ساتھ بات کر رہی ہے، کوئی ایویڈنس ہے ہمارے سامنے لائیں، کوئی ایسا اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ لائیو ایمونیشن وغیرہ استعمال ہوا ہے، اس کے اگینسٹ پی ٹی آئی کا ایک سٹینس ہے۔ اب یہ دھرنے کی مینجمنٹ، کل ہم فیصل واڈا صاحب ہمارے پروگرام میں آئے، ہم ان سے پوچھا اور انہوں نے حکومت کے اوپر تنقید کی، رات کو ایک اور پروگرام میں بھی تھے۔ یہ جو ایک تاثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بقول سینیٹر واڈا صاحب کی کہ ایز ایف کہ جناب اعلیٰ پاکستان تحریک انصاف اور فوج کی آپس میں لڑائی ہوگی، وہ کہتے ہیں یہ ایسا خام ہے۔ یہ رات کو ایک پروگرام میں ڈاکٹر مصدق ملک فیڈرل منسٹر ہیں موجودہ حکومت کے، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، ان کے ساتھ کیا ان کا مکالمہ ہوا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کہ جب آپ بار بار کہتے ہیں کہ ریاست روکے گی، یہ غلط بات بھی ہے اور بیانیہ بھی غلط ہے۔
آپ کے حکومت روکے گی. چلیں حکومت روکے گی جی, ٹھیک ہے, حکومت روکے گی. پیرنٹس ایریا کے اندر اسٹیٹ کی, ٹھیک ہے سر, پیرنٹس ایریا کے اندر لاسٹ سٹیج کے اوپر گورنمنٹ کی نہیں, 245 کے تحت آپ نے لیگلی فوج بلا لی ہے. بٹ جب آپ امپریشن یہ دیں گے کہ فوج اور ایک پولیٹیکل پارٹی آمنے سامنے کھڑی ہے, یہ تھوڑا ناجائز ہے. میں کریکٹ کر, کوئی امپریشن میں نے نہیں دیا ہے, یہ آپ نے ذکر کیا, میں نے کوئی ایسا امپریشن نہیں دیا. آپ سے بلا آپ کی گورنمنٹ بالکل نہیں, گورنمنٹ نے دیا, گورنمنٹ نے فوج بلائی ہے. چوہدری صاحب, یہ جو ایشو ہے آپ کو یاد ہوگا محسن نقوی صاحب نے آپ کے سابقہ جو ہے کولیگ, آپ کے فارمر, آپ نے ان کے ادارے میں کام بھی کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو آئی جی کو کہہ دیا آپ سنبھالیں, یہ آپ کا ہی کام ہے, میں نے کافی ان سے بات چیت کر لی ہے, یہ بات نہیں مان رہے میری. ابھی میں آئی جی صاحب کو یہ کہہ کے ہوں, اب یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ جس طرح بھی ٹیکل کرنا چاہیں کریں, اور بیکاز آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہے وہ کہاں پہ موجود ہیں اس ٹائم, سارا کچھ ہے, تو وہ ان کا اختیار ہے انہوں نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. ہم ڈیفینیٹلی ان کو سپورٹ کریں گے, سارے جوانوں کو سپورٹ کریں گے. تو چوہدری صاحب یہ کیا, یہ ایک کنٹروورسی جو ہے, کتنا ہے آپ کے پاس؟ نہیں آپ بات کریں چوہدری صاحب, بات کریں آپ. جی اب سن لیں, پہلی دفعہ کوئی پسند کرے یا نہ کرے, پی ٹی آئی از ایکٹنگ وائزلی. انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ پہلے یہ چیک کر رہے ہیں, ابھی میں ساری آپ کو آفیشلی بتا رہا ہوں, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 5000 بندہ جو ہے 24 اور 27 کے واقعات کے حوالے سے مسنگ ہے. اب ہم نے پتہ کیا جیلوں کا, تھانوں کا, ہسپتالوں کا, ادھر کا ادھر کا, وہ کہتے ہیں 4000 اور کچھ جو ہے ان کی تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ گرفتار ہے. کوئی تھانوں میں ہے, کوئی جیلوں میں ہے, کوئی کہیں ہے, کوئی کہیں ہے, اور کچھ جو ہے ہسپتالوں میں زخمی پڑے ہوئے ہیں. اب جب ہمارے 5000 مسنگ میں سے جو باقی رہ جائیں گے, اور نہ وہ گھر پہنچیں گے, اور نہ وہ جیل میں ہوں گے, نہ ہسپتال میں نہ ہوں گے, کسی جنگل میں نہیں اویلیبل ہوں گے, تو ہم ان کو وی ول ڈکلیئر دیم ڈیڈ. تو آئی تھنک دس از اے فیئر اپروچ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب تک ہمارے پاس اے ٹو زی ڈیٹا نہیں آ جاتا, ہم کسی جمپ پر کنکلوژن نہیں کریں گے. اس کے اوپر آپ کو بات کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے جی, اس وقت اگر سچویشن دیکھیں تو یہ جو سب ٹھیک کہہ رہے ہیں, کافی لوگ ان کے گرفتار ہیں. اٹک جیل بھری ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ورکر سے, اڈیالہ جیل بھری ہوئی پڑی ہے پی ٹی آئی ورکر سے, اور جیلم کی جیل بھی بھری ہوئی ہے. تو بہت بڑی تعداد میں کارکنان گرفتار ہیں جی, اور ان کی کوئی جو ہے پیچھے پرسان حال کوئی نہیں پوچھ رہا ان کا. کتنے کس حالت میں کافی نمبر ہیں, پرانے بھی ہیں, اس مرتبہ کے بھی ہیں. کل اس کے اوپر تو یعنی اگر پچھلے بھی کریں کہ 1000 پہلے گرفتار کروا گئے تھے, کچھ کی بیلز ہو گئی تھی, اتنا ہی نمبر بھی گرفتار ہو گئے. تو بانی چیئرمین اڈیالہ میں اکیلے نہیں ہیں, پی ٹی آئی کافی جو ہے نا وہ وہاں پر مزید ناظرین اس ایشو کے اوپر بات کریں گے. آج کے لیے انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.